الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے. اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر و ناظر جانیے. یہ آپ کی زندگی کو بہت ہی زیادہ پرلطف بنا دے گا اور آپ کی زندگی کی مشکلات آپ کے لیے آسان کر دے گا. پالنے والے تیرے حضور میں بندگی کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کو قبول فرما، عاقبت بخیر فرما. بلند درود پڑھ دے محمد. رسماً ایام اعزا کے آخری دن اور پھر 8 ربیع الاول ہے، شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. گفتگو کا محور وہی رہے گا، اس لیے کہ امام کا ذکر ہمارے لیے ضروری ہے، اور خاص کر کیونکہ امام علیہ السلام کے بعد پھر ہمارے حاضر امام کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو ہم 11ویں امام علیہ السلام کے حالات پر مختصر گفتگو کریں گے، روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ امام علیہ السلام کے حالات کیا تھے. دیکھیں، شروع سے یہ بات طے ہے کہ ہم امامت کے نظام کو دین کا حقیقی اور لازمی حصہ سمجھتے ہیں، اور نظام امامت میں بھی 12 اماموں کو، غلط فہمی نہ ہو، 12 اماموں کو امام مانتے ہیں، اور 12 کے نام حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان 12 اماموں کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا قائد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر 12ویں تک امام مانتے ہیں. زمانہ ہم 12ویں کا حساب کرتے ہیں، اور اس میں عقیدتاً کوئی حرج نہیں. جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد 11ویں امام، جن کا نام امام حسن علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ امام حسن کی یاد تازہ ہونا ضروری تھا. عسکری لقب ہے، اور اس لیے امام حسن عسکری کا نام دیا جاتا ہے. تو عسکری لقب ہے، حسن نام ہے. القاب دوسرے بھی ہیں، انشاءاللہ اپنے فیس بک پہ ان کی زندگی کا خلاصہ جو میرے استاد محترم نے چارٹ بنایا ہوا ہے وہ ڈال دوں گا، تو جوانان پڑھیں، اس کو سمجھیں. اب وہ زمانہ ہے کہ جب وہ بادشاہت اسلام میں شروع ہوئی، جس کا علامہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. 2 راستے نکلے ہیں نا، 2 راستے نکلے. ایک وہ راستہ ہے جو امامت کا راستہ ہے، جس کو ہم شروع سے لیتے ہیں، آخر تک چلے جاتے ہیں، نہ اس میں کسی انحراف کا مسئلہ ہے، نہ اس میں کوئی اور مشکل ہے. دوسرا راستہ خلافت کا راستہ شروع ہوا. بھائی ٹھیک ہے، کسی کا عقیدہ ہے تو ہم اس کے عقیدے کو یہ نہیں کہتے کہ
ہمارے حساب سے یہ عقیدہ صحیح ہے. وہاں پر خلافت کا عقیدہ شروع ہوا تو ٹھیک ہے، اس خلافت کے عقیدے کو 5ویں کے بعد بریک لگ گئی. اہل سنت کے محترم علماء نے یہ لکھا ہے، اور وہاں سے ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ملوکیت کیا ہے؟ ملوکیت یعنی بادشاہت. اب یہ ملوکیت کا سلسلہ جو شروع ہوا، نہ قرآن میں اس کی نص ہے، نہ حدیث میں اس کی نص ہے، یعنی سرٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے. تو جب ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ کربلا سے کچھ عرصے پہلے. اس ملوکیت کے یعنی 60 ہجری کے کسی مہینے کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے. ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلا جو بادشاہ تھا وہ دنیا سے گیا، دوسرا بادشاہ تخت پر آیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ہمارے یہاں ایک سوال بنتا ہے، جو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں سوال دوں، کہ آپ کہتے ہیں مثلا ہم ٹی وی پہ بھی جب بیٹھتے تھے تو محترم اہل سنت کے علماء ہمیشہ فرمائے اس کی نص کیا ہے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے. کتنا اچھا ہے. ہم نے جب اجتہاد اور تقلید کی بات کی تو ہم سے آن لائن پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اس کی نص کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اللہ کا شکر ہے ایکسپریس ٹی وی پہ ہم نے جواب دیا، وہ اپنی جگہ پر ہے. ہمارا بھی سوال یہی ہے، تم مانتے ہو نا، مانو. جو ہم مانتے ہیں، ہمارا ماننے والے کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. دلیل لاتے ہو، دلیل لاؤ. تم مانتے ہو، ہم دلیل لاتے ہیں، دلیل کا جواب. اس کی کیا دلیل ہے کہ اب جو ملوکیت شروع ہوئی، جو اس کے بعد بنی امیہ سے بنی عباس میں منتقل ہوئی، اور بنی عباس اور بنی امیہ میں جب تبدیلی آئی اور ہینڈ اوور کیا گیا یا ٹیک اوور کیا گیا، تو وہاں پر بزرگوں اور آپ آگے آ جائیے میرے پاس، ان سے کہیں میرے پاس آگے آ جائیں، ان کو کہیں اب میرے پاس آگے آ جائے. آپ باہر سے آ جائیے، باہر سے آ جائیے، سائڈ سے آ جائیے، درود پڑھتے ہیں محمد والے. تو یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا، اور اس سلسلے کے سامنے صرف ایک ہی رکاوٹ اور کانٹا کیوں نظر آتا تھا؟ بنی امیہ کو امام حسین نظر آتے تھے، امام حسن نظر آتے تھے، امام زین العابدین، امام محمد باقر. یہ بنی امیہ کو کیوں اتنا کھٹکتے تھے؟ پھر ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بنی عباس کو چھٹے امام اور چھٹے امام کے بعد کھٹکنے لگتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال بنتا ہے. اگر تمہاری نظر میں امامت کی حیثیت نہیں تھی، اگر تم سمجھتے ہو کہ امامت کسی چیز کا نام نہیں ہے، تو عملاً ہر امام کو یا تحت نظر رکھا گیا یا قید رکھا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا. کسی امام کو زندان میں رکھا گیا تو کسی امام کو دربار میں رکھنے کی کوشش کی گئی. وہ کیا اہمیت تھی ان اماموں کی تمہارے ہاں، تمہارے بادشاہوں کے ہاں، کہ تم اس مسئلے کو حل نہ کر سکے کہ ان کو چھوڑ دو نا. اچھے لوگ تھے تو چھوڑ دو. کوئی امام کربلا کے بعد بتا دے کہ باقاعدہ اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے ہوں، باقاعدہ فوج تیار کی ہوئی، نہ اسلحہ ہے، نہ فوج ہے، نہ قیام فرما رہے ہیں، پھر بھی تمہیں ڈر ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو تھا. اب آتے ہیں 10ویں امام کی طرف، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے بعد 11ویں کیا کہتے ہیں امام جواد علیہ السلام. اب 10ویں امام علیہ السلام پر بھی پابندیاں ہونا شروع ہو گئی. اور پھر جب آپ کی شہادت واقع ہوئی اور 11ویں امام علیہ السلام نے ظاہری طور پر اب امامت کی ذمہ داریاں، ہم یہ نقطہ سوچ کے بات کریں، دوسرے خطبے میں بات کرنی تھی لیکن ابھی بات کر لوں. ہمارے یہاں اماموں کی تاج پوشیاں نہیں ہوتی، فار گاڈ سیک. ہمارے یہاں امام والآدم بین الماء والتین انا وعلی من نور واحد، یہ نہیں. ہمیں یہ چیز بہت بری لگتی ہے، تلخ لگتی ہے. ہمارے
بعض لوگ جوش جوش میں محبت میں کرتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا کہ محبت میں نہیں کر رہے، دشمنی میں کر رہے ہیں، لیکن محبت میں ہر چیز نہیں کی جا سکتی ہے۔ امام کو تاج پوشی کا عنوان نہ دیں۔ تو جب 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا شروع کیا تو اب پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا۔ میں آپ کو ان بادشاہوں کے نام گناتا ہوں جو امام علیہ السلام کے زمانے میں، درود پڑھ دیں محمد والے محمد، کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ کون سا نظام ہے جس کو آپ نے اسلام پر مسلط کیا ہے۔ آئی ریپیٹ، وہ کون سا نظام ہے جس کو آپ نے اسلام پہ مسلط کیا ہے کہ 11 امام علیہ السلام کی کل ظاہری زندگی 26 سال ہے، 6 سال ظاہری امامت کے ہیں، اور اس 6 سال میں یہ کون سا اسلام کا نظام ہے کہ جس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کون کون سے بادشاہ جو ہیں اس زمانے میں یہاں پر آگے بڑھتے رہے۔ جی جناب، نمبر 1 متوکل۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں سیاسی فرمان روا یا بادشاہ، ہم خلیفہ کا لفظ تو استعمال کر ہی نہیں سکتے، آپ کو کرنا ہے، آپ کو مبارک۔ منتصر باللہ 2، مستعین باللہ 3، معتز باللہ 4، محتدی باللہ 5، اور معتمد باللہ 6۔ 6 سال کی امامت کا زمانہ ہے، اس کو آپ اسلام میں سرٹیفائی کیسے کر سکیں گے؟ اور آپ سرٹیفائی کرتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اگر بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے تو پہلے باپ اولی الامر منکم حساب ہوتا ہے، اور پھر بیٹا اولی الامر منکم حساب ہوتا ہے۔ یہ دین کا مذاق نہیں بن رہا ہے؟ پھر یزید بھی اولی الامر کا حکم رکھے گا، جنت کے جوانوں کے سردار کا قاتل۔ کسی نے کوشش کی یہ بتانے کی، اللہ یوٹیوب بنانے والے کا بھلا کرے، آمین کہتے ہیں۔ کسی نے کوشش کی کہ یزید کی وہ کرے کہ جناب یزید تو تھا ہی نہیں اور اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، تو پھر کسی نے دعا دی کہ تو دعا کر، یزید قصوروار نہیں تھا اور تیرے حساب سے ایک خلیفۃ المسلمین ہو گیا، تو اللہ تجھے یزید کے ساتھ محشور کرے، اللہ ان سب کو یزید کے ساتھ محشور کرے۔ اتنا آہستہ آمین نہیں چلے گا، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود بھی چلے گئے، اللہ صلی۔ تو یزید آپ کا جب اصول بنایا تو توڑ تو نہیں سکتے، اولی الامر ہو گیا۔ پھر یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان یہ بنا، اس نے پھر تخت چھوڑا۔ پھر اس کے بعد مروان، جس کو رسول اکرم نے مدینہ سے فون اٹھا دیجیے، مدینہ سے باہر نکال دیا، پھر حضرت کو واپس بلا لیا گیا۔ سمجھ رہے نا چیزیں، ہاں؟ اور پھر بنی مروان کی حکومتیں چلتی ہیں۔ پھر کیا بابا، ابتدا سے ہی جب چیزیں اس ڈگر پہ چل گئیں جس ڈگر پہ نہیں چلنا چاہیے تھا، تو خشت اول گر نہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج۔ یہ ہے نا، یہ پلر، اس کا جو پہلی اینٹ ڈالی گئی تھی نا، اس کو 0.0001 تھوڑی ٹیڑھی ڈال دیں، پلر اوپر آتے تک ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ہمیں جواب چاہیے، ہم کسی کی بے احترامی نہیں کر رہے میرے الفاظ میں، کیونکہ میں اہل سنت کی بڑی تعداد علماء کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں، اچھا لگتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، ہم کھانے میں بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، گلگت بلتستان کے دورے پہ گئے، یہ تبادل آراء اس بات کا باعث بنتا ہے کہ چیزیں ہمارا کام چیزیں واضح کرنا، وہ بھی اپنی چیزیں واضح کریں، پھر جس کو جو راستہ اپنانا ہے ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ لیکن میرا یہ سوال بنتا ہے کہ ہمارے 11ویں امام کو آپ نے 6 آپ کے حساب سے خلیفہ، ہمارے حساب سے حاکم اور ابن الوقت، اس لیے کہ جس کا موقع ملا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ مشکل پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟
پتہ نہیں امام کی زندگی پہ انشاءاللہ مجالس ہوں گی نا، ہم پڑھیں گے. آخری مجلس زندگی رہی تو میں یہاں پڑھوں گا. مرحوم ابرار کاظمی صاحب کی بھی میری مجلس ہے انشاءاللہ. قرآن سینٹر میں بھی تشریف لائیے، وہاں پر ہم ایک علمی ماحول میں گفتگو کرتے ہیں اور بہتر رہتا ہے. کسی کی خاص انٹری پہ پابندی نہیں ہے. قرآن سینٹر تشریف لائیے آپ ہی لوگوں کے لیے، خاص کر آپ کے جوانوں کے لیے ہم وہاں پر علماء بلاتے ہیں تاکہ مجلس اپنی جگہ پر ہے لیکن گفتگو جو ہے وہ ایک علمی اور سیمینار سٹائل میں. درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. تو اب 11ویں امام علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب 12ویں حجت نے بھی آنا ہے اور آنے کے بعد ان کو پہچنوانا بھی ہے، اور پہچنوانے کے بعد اس بات کو بھی بتانا ہے کہ چھپا کے رکھنا ہے جب تک اللہ کا حکم ظاہر. آسان کام نہیں ہے. اب کوئی یوٹیوب پہ کچھ کہتا ہے سننے، بچوں کو سننے دیں، مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ بچے کے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں. جب سوال ابھرتے ہیں تو اللہ کا کرم یہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں پر بہت منفی چیز ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی ایک شیطنت تو نہیں کہہ سکتا، ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. جہاں آپ نے ایک چیز سنی اسی کے جواب میں اگر کوئی چیز دی گئی ہے تو وہ فٹافٹ آپ کے پہنچ جاتی. کنٹرول دیکھیں، بچوں کو دیں، سننے دیں کہ کس طرح سے 12ویں امام علیہ السلام پر اعتراض کیا گیا ہے، اور الحمدللہ آپ کے علماء کرام نے کس طرح سے ان کا جواب، دلیل سے بات ہو رہی ہے. کوئی اس میں شور شرابہ ہنگامہ، یوٹیوب میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ ایک گفتگو کر لیں اور اس کو آگے دلیل سے بتائیں، کتاب بتا دیتے ہیں، دوسرے بتا دیتے ہیں. تو اب 12ویں امام علیہ السلام کے پاس ایک بہت اہم ٹاسک تھا. اچھا، غیبت کے زمانے کی بات رسول اکرم سے، قرآن مجید سے لے کر رسول اکرم سے لے کر مولا کائنات خاتون جنت سے لے کر ہر معصوم نے کی ہے، یہاں تک کہ 6 امام، 7ویں امام اور پھر 11ویں امام کو تو اب ٹائم ہی کم ہے نا. کیا کرنا ہے؟ تمام شیعوں تک پہنچانا ہے کہ اللہ کی آخری حجت زمین پر آ گئی ہے. ظالم موقع نہیں دے رہے ہیں اور حکم الہی کو پہنچانا ہے. امام علیہ السلام، یہ وکلا والا سلسلہ، نائبین والا سلسلہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. اجازت دیا جاتا تھا، میں نے باقاعدہ سسٹم چلتا تھا. امام علیہ السلام نے اپنے تمام نائبین کو خط لکھ دیا کہ فلاں فلاں دن ایک عقیقہ کرنا، اور جب مومنین کو دعوت دینا، جب مومنین آئیں اور عقیقے کا گوشت کھائیں تو ان سے کہہ دینا کہ یہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری حجت امام زمانہ کو بھیج دیا. اور اس طرح سے سینہ بسینہ، یہاں پر میں اپنی بات کاٹتا ہوں، معصومین نے جتنا راز رکھنے کا حکم دیا ہے اتنا بتانے کی اجازت نہیں دی. کبھی اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی کہ معصومین نے کتنا راز رکھنے کے بعد، جب کسی ایک نائب کو امام نے 12ویں امام نے طے کیا کہ تم میرے نائب خاص ہو گئے، تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تفصیل دوں گا انشاءاللہ زندگی رہی، بہت بڑے عالم دین تھے. ان کو کسی نے کہا کہ تم جیسا فاضل آدمی تم کو نیابت نہیں دی اور وہ تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا فرق یہ ہے کہ اگر امام مجھ سے مثلاً اتنے دور ہوں اور کوئی مجھ پہ سختی کرے تو میں بتا دوں گا امام وہاں پر ہے، اور وہ شخص اتنا مضبوط ہے کہ اگر امام اس کے بستر کے نیچے بھی ہوں گے اور اس پہ سختی ہوگی تو وہ زبان نہیں کھولے گا. رازداری دین میں جس کو ہم نے بھلا دیا، وہ چیزیں جو ہمارے ممبر سے بیان نہیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں جو ہمیں سینہ بسینہ منتقل کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر ظرف چیزوں کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اس لیے احتیاط تو ہم بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے انشاءاللہ شبائے شہادت 11ویں امام میں مجالس میں شرکت کیجیے، 8 ربیع الاول کے جلوسوں میں شرکت کیجیے،
اور ظاہری طور پر ایک رسمی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. کربلا میں پہلی ربیع الاول کو پرچم بدل جاتا ہے، ہم انشاءاللہ 9 ربیع الاول کو لباس بدلیں گے، اس میں کوئی عیب یا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اصول مذہب و اصول مکتب اور اصول دین کو پامال نہ کریں. پالنے والے عاقبت بخیر فرما، گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے غیبت کا زمانہ ہے، ہمارے امام کو جلد از جلد ظہور عطا فرما دے. ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، بے گناہ اسیروں کو رہا فرما دے، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، بیٹیوں کی بیٹوں کے شادی رشتے مسائل حل فرما دے، مقروضین کو کے قرضوں کو ادا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. تو بڑے بڑے شیطان بھی ناک رگڑ دیتے ہیں. 6 ارب ڈالر کا ایران کو واپس مل جانا 6 ارب ڈالر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے تو اس طاقت کی کہ جو اللہ پر بھروسے کے ذریعے انسان کو ملتی ہے اور جو زمانے کے امام پر بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے. اور خوشی ہوئی مجھے، صریحتاً کہوں گا، کون سا وہ اسلامی ملک سربراہ کا نام لوں کہ جس نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کر قرآن مجید کے بارے میں وضاحت دی، اسلام و فوبیا کے بارے میں وضاحت دی، اور باقاعدہ طور پر اس کو سمجھایا کہ لوگوں عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اور تم اپنے تمدن کو کس طرف لے جا رہے ہو. کتنی افسوس کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہم جاتے ہیں اور ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا، ہمارا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا، اور ہم ٹائم پاس کر کے واپس آ جاتے ہیں. پالنے والے، جس نے بھی اس زمین پہ تیرے دین کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا، ان سب کو سرفراز فرما دے. درود پڑھ دے محمد والے. حضرت گرامی، مسنگ پرسنز کا مسئلہ پھر سے شروع ہوا ہے. ہم ذمہ داروں سے، خاص کر جو یہاں پر آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہمیں آپ کے آنے پہ اچھا لگتا ہے کہ ہماری بات آپ ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں. ہمیں مسنگ پرسنز کے طریقہ کار کو بالکل بھی قبول نہیں کرنا ہے. یہ جو ہے کہ آپ اٹھا جائیں، پتہ ہی نہ چلے، یہ تو چلیں آپ اٹھا جاتے ہیں، اگر کوئی اغوا کر جائے تو کیسے پتہ چلے گا. دیکھیں، ملک چلانا، اس کے لیے بعض کام کرنا آپ کا وظیفہ بنتا ہے، لیکن آئین پاکستان سے، جیسے قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں ہے، ویسے آئین پاکستان سے بڑھ کے کوئی پاکستانی نہیں ہے. ہم آپ سے واضح طور پر تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہماری کچھ ذمہ داروں کو لے جائیں، بات کرا دیں، ثبوت ہیں کورٹ میں پیش کر دیں، ثبوت نہیں آزاد کر دیں. لیکن ہوا میں جو باتیں ہوتی ہیں، اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، جوانوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ یوم حسین کرنے پر گلگت بلتستان میں پہلے بچوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، پھر FIR کر ڈالی گئی. ہمارے جوان ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں. اب کل ہی مجھے میسیج آیا گلگت کے ذمہ داروں سے، ہم اس معاملے میں کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ہیں ان کے، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ طریقے نا وہ پرانے طریقے ہو گئے. آؤ سامنے آؤ، ہے ثبوت پیش کرو، نہیں ہے واپس دے دو. اس لیے کہ بچیاں اپنی پریشان، بچے پریشان، مائیں پریشان. یہ جو آہ نکلتی ہے نا مظلوموں کی، اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے. اللہ کرے ہمارے مسنگ پرسن جلد از جلد واپس آ جائیں. درود پڑھنے محمد وعلیہ. کچھ ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی ہیں. ہم ہر طرح، آئی ریپیٹ، ہم ہر طرح کی ٹارگٹ کلنگ کو کنڈیم کرتے ہیں. چاہے ہمارے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کو سنیچنگ کا نام دیا جائے، بیوقوف بنایا جائے. ہم سادے لوگ ہیں، ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم بیوقوف
نہیں ہیں۔ ذمہ دار اپنا رول پلے کرے اور دونوں طرف کی ٹارگٹ کلنگز کو فوراً روکا جائے۔ ہم کسی بھی طرف کی ٹارگٹ کلنگ کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ حضرت گرامی، یہاں سے میں حکومت پاکستان، حکومت جمہوریہ اسلامی ایران اور حکومت عراق کا باقاعدہ طور پر خادم زائرین کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تینوں سفیروں، چاہے وہ پاکستان کے سفیر عراق میں ہوں، چاہے عراق کے سفیر اور جمہوریہ اسلامی ایران کے سفیر پاکستان میں ہوں، میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ذمہ داری سے اعلان کرتا ہوں 90% سے زیادہ زائرین پچھلے سالوں کے مقابلے میں سکون سے زیارت کے لیے گئے اور سکون سے واپس آئے۔ ہر وہ شخص جس نے اس کام کو اتنا اچھا اور آسان بنایا، جب عراق ویزا کی ذمہ داری ادا کرنے والوں کی میں نے میٹنگ کی اسلام آباد میں، تو انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، مولانا بس ویزا فیس معاف ہوئی، اچھا ہو گیا، فلاں اچھا ہو گیا۔ اصل یہ ہے کہ سالوں بعد پہلی مرتبہ کسی بھی قافلے کی فلائٹ مس نہیں ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ جس نے بھی اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں، مسائل نہیں تھے یہ نہیں کہہ سکتا۔ بعض جگہوں پہ جذابے کی رپورٹ آئی تھی، پاسپورٹ ہمارے نہیں دے رہے ہیں، ہم اتنے گھنٹے سے قبول، آپ پریشان ہیں۔ ذرا اپنے کاروان سالار سے پوچھیے وہ پرچی کہاں تھی جو آپ کو دی گئی تھی۔ میرے پاس کاروان سالار کی بھی چیزیں موجود ہیں، میرے پاس عراق کے ڈی جی امیگریشن کی بھیجی ہوئی چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس نے اقرار کیا کہ مولانا یہ مسئلہ رہا ہے، جاتے وقت جعلی ویزیں پکڑی گئیں، اس پہ مسئلہ رہا اس دن۔ اس کے بعد واپسی پہ دیکھیے ایک پرچی دی ہوئی ہے آپ کو کہ آپ کے گروپ کا پاسپورٹ اس ریک، اس شیلف، اس میں ہے، یہ پرچی آپ سے گم ہو گئی، آپ کے پاس اس کی فوٹو بھی نہیں۔ اب یہ پاسپورٹ ڈھونڈنا آسان نہیں۔ اس نے مجھے کیا، علامہ صاحب یہ مجھے بتا دیجیے، ظاہر عربی میں بات کر رہا تھا، ٹرانسلیشن بھی کیا گیا، یہ بات مجھے صرف اتنی بتا دیجیے کہ ہم نے 2.5 کروڑ سے زیادہ زواروں کو مینیج کیا ہے، کیا ہمیں پاکستانی زوار پسند نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کو تنگ کر کے امام حسین کی بد دعا لیں گے؟ جملہ سنی، کہا علامہ صاحب ان کو کہہ دیجیے ہم اپنی کوتاہی کو مانتے ہیں، ہمارے سسٹم میں عراق حالات مسائل، اس کے باوجود آپ کے پاس 48، میں 40 سے 4 یا 5 دن پہلے اسلام آباد میں بیٹھا تھا تو مجھے کسی نے کہا مولانا جانا ہے، میں نے کہا 5 ویزے کہاں سے لگاؤں؟ مولانا ویزا فری ہے، ایک آپ چلے جائیے گا، باقی 4 فری ہو جائے گا۔ یعنی یہاں تک چیزیں 48 آورز میں 24 آورز میں چل رہی تھیں۔ بہرحال دیکھیں، جہاں اتنا بڑا رش ہوتا ہے وہاں پر اتنا، ایران بارڈر پہ پھنسے رہے، لیکن موقف میں ان کو سب آسانی تھی، بسیں نہیں تھیں۔ میں درخواست کروں گا کاروان سالوں سے، انشاءاللہ اگلے مہینے ان کی خدمت میں حاضری دوں گا اور ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں، وہ اپنے مسائل کو بتائیں۔ اس سال ہم نے ذمہ داری ہاتھ میں لی، کوتاہیوں کو میں اون کرتا ہوں، آئندہ اس کو بھی حل کرواؤں گا اور بہتری کی طرف آگے بڑھوں گا۔ آپ سوچیں عراقی گورنمنٹ نے 1 لاکھ کا کوٹا فکس کیا تھا، میرے پاس فائنل فگر 1,65,000 اور کچھ کی ہے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ عراقی پرائم منسٹر نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو 5 لاکھ بھی اجازت دیں گے، اس لیے کہ پاکستانیوں سے ہمیں دلی، عراقی پرائم منسٹر کہتا ہے پاکستانیوں سے ہمیں دلی محبت ہے، یہ عشق حسین میں مجنون ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ جملہ دیکھ لیں، ہم مجنون فی عشق الحسین، تو ایسے مجنونوں کو میں روکنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اقرار کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ گرامی، 9 ربیع الاول عید الزہرا، میں پہلے اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے واضح کر دوں، عید الزہرا ہمارے ہاں منائی جاتی ہے۔ بالآخر کوئی ایسی چیز ہوئی تھی، اگر آپ کہتے ہیں مولانا اس کی تاریخ اتنی مضبوط نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہوئی تھی کہ تاریخ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد پہلی مرتبہ چوتھے امام کے چہرے پر تبسم آیا تھا۔ ہمارے لیے ان کا تبسم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم کسی آپ کے مقدس کے خلاف کوئی توہین کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، غلط مت سمجھیے،
ایک ہمارے یہاں رسم ہے 8 ربیع الاول تک ہم پہلی محرم سے غم مناتے ہیں. 9 ربیع الاول کو میں تاج پوشی کا عنوان قبول نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ابھی تو 11ویں امام کا جنازہ دفن ہوا ہوگا مثلا 9 ربیع. وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. 9 ربیع الاول ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، خوشی منائیے، بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیے، عید ملیے، مبارکباد دیجیے، لیکن ان تمام کاموں میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. اور تھوڑا حساب کریں، جیسے رمضان کے بعد عید کے دن ہم حساب کرتے ہیں کہ ہم نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا، اس طرح سے حساب کریں. 2 مہینے 8 دن میں ہم نے حسین اور حسینیت کو کتنا اپنایا. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دو. پالنے والے آنے والے الیکشن میں ہمیں صحیح ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، معاف فرما دے. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دے. بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. اے رب العزت تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دشمنان اسلام کو نابود فرما دے. پالنے والے پرچم اسلام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. اتحاد وحدت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.